بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سب سے پہلے جو پاکستانی قوم کے سامنے آپ سب کے سامنے جو ایفرٹ جاری ہے ہمارا نالائق حکومت کی طرف سے، کٹ پتلی حکومت کی طرف سے، کہ وہ میچ فکسنگ کرے، دھاندلی کرے سینٹ انتخابات کے دوران، اور وہ اس قسم کا حرکت کرے جس سے ہمارا جو سب سے بڑا ہاؤس ہے، جو ہاؤس آف دا فیڈریشن ہے، اس کا الیکشنز متنازع ہو، اور ویسے ہی متنازع ہو جیسے ہمارا نیشنل اسمبلی کے الیکشنز متنازع ہوئے تھے، جس میں ایک جماعت کے لیے ایک ہی سلیکٹڈ امیدوار کے لیے جو دھاندلی کروایا گیا آپ سب کے سامنے جنرل الیکشنز میں. اب جو حکومت کا کوشش، کبھی کوئی ریفرنس کے تھرو، آرڈیننس کے تھرو، اور اس کے درمیان کانٹرڈکٹری کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو انہوں نے پاس بھی نہیں کرنے پیش کیا تھا، اس کے تھرو نہ صرف ہمارا پارلیمان متنازع ہو رہا ہے، ہمارا سپریم کورٹ، ہمارا آنریبل سپریم کورٹ متنازع بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارا پورا سینٹ کا جو الیکشن ہے وہ بھی متنازع ہوگا، جو آپ کے لیے، ہر پاکستانی کے لیے، ہر جمہوری ملک میں ہر سٹیزن کا جو حق ہے ووٹنگ کا، the right to vote، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس حق ہے a right to a secret ballot. and وہ اس لیے ہے تاکہ ہر شہری کو یہ سکون ہو کہ اپنے ووٹ ڈالتے ہوئے وہ مکمل پرائیویسی کے تحت وہ ووٹ ڈال سکے، تاکہ کوئی ان پہ پریشر نہ ڈال سکے، کوئی ان پہ انفلوئنس نہ کر سکے، کوئی ان سے ریونج نہیں لے سکے ان کے ووٹ کی وجہ سے. اور یہ فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہر الیکشن جو ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کا لوکل باڈی یا جنرل الیکشن، پروونشل نیشنل کا الیکشن ہو، یا ہمارا یہ سینیٹرز کے جو الیکشنز ہے، وہ بھی اس میں ہم میرا ووٹ، میرا سیکرٹ بیلٹ پہ حملہ کیا جا رہا ہے، آپ کے ایم پی ایز کے جو سیکرٹ بیلٹ کا رائٹ ہے اس پہ حملہ کیا جا رہا ہے. پاکستان میں جو سارے جماعتیں ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، دوسری جماعتیں بھی، ہم سینٹ الیکشنز میں الیکٹورل ریفارمز، کمپریہنسو الیکٹورل ریفارمز کے حامی ہیں. لیکن یہ حکومت اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. وہ صاف و شفاف الیکشنز، غیر متنازع الیکشنز نہیں چاہتے ہیں. اگر وہ واقعی چاہتے تھے تو بہت ہی ٹائم تھا، تو 3 سال سے حکومت میں ہے، بہت ہی ٹائم تھا کہ وہ کمپریہنسو الیکٹورل ریفارمز، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قانون سازی کو ضرورت ہوتا، جو آئین میں ترمیم کا ضرورت ہوتا، اس پہ وہ بات اور کام بھی کر سکتے تھے. مگر ان کا نیت خراب تھا. پہلے وہ امید رکھ رہے تھے کہ ان کو سینٹ میں بالکل ایک فری ہینڈ دیا جائے گا، ان کا مقابلہ ہی نہیں کیا جائے گا. جب ان کو پتہ چلا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سینٹ میں ان کا واقعی مقابلہ کر رہے ہیں، اور ان کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ اپنے ایم پی ایز، اپنے ایم این ایز ان سے ناراض ہے، ان سے سخت ناراض ہے، اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز پہ ایک نو کانفیڈنس شو کرتے ہوئے پہلے انہوں نے عدالتی ریفرنس فائل کیا، پھر انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا بل کمیٹی کے تھرو فورس کیا، کوئی ڈبیٹ کے بغیر، کوئی بات چیت کے بغیر، کوئی اپوزیشن کی ان پٹ کے بغیر. تو اگر آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا بل پیش کر رہے ہو
اگر آپ کا وفاقی وزیر نیشنل اسمبلی کے فلور پر کہہ رہے ہیں کہ کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, مطلب آپ بھی مان چکے ہو کہ یہ ایک آئینی ایشو ہے, ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے, اور اس کو اس میں تبدیلی لانے کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا پڑے گا. مگر اس کے بعد جب آپ ایک آرڈیننس نکالتے ہو, جو ایک آرڈیننس کے تھرو تو آپ کانسٹیٹیوشن چینج نہیں کر سکتے ہو, آپ پھر کہہ رہے ہو کہ یہ ایک لیجسلیٹو چینج کی ضرورت ہوگا, تو یہ کھلم کھلا ایک کانٹرڈکشن بھی ہے, ان کا اپنا پوزیشن میں ایک کنفیوژن اور ایک کانٹرڈکشن ہے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ نہ ہمارا عدالت اس کو اجازت دیں گے, جہاں الیکشن کمیشن نے بھی صاف کہا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل الیکشنز ہے, جہاں تاریخ ہمارے سامنے ہے, جہاں کورٹس کے پریسیڈنٹس موجود ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالی obviously ریفرنس تو چل رہا ہے کورٹ میں, مگر ہم اس آرڈیننس کو بھی چیلنج کریں گے, اس آرڈیننس کو بھی چیلنج کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی آئین اور قانون کے تحت الیکشنز ہوں گے. اگر خدا نہ خواستہ یہ سازش کامیاب ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی بڑا حملہ ہوگا پاکستان کی جمہوریت پہ, پاکستان کی پارلیمان پہ اور پاکستان کے انتخابات پہ. اگر یہ سازش کامیاب ہوتا ہے تو you might as well lock the provincial assemblies and the national assemblies of Pakistan. ان کا فائدہ ہی کیا ہے, ممبرز کو ووٹ ڈالنے کا فائدہ کیا ہے, ان کا کوئی رائے کا حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنا مرضی سے جو وہ کام کرنا چاہے, چاہے وہ لیجسلیشن ہو, چاہے وہ آئین میں ترمیم ہو, چاہے وہ ووٹ ہو, وہ ان کا حق ہے کہ ہم اپنا جو فورم ہے اس کے تھرو وہ کام کرے. اگر پریزیڈنٹس کے دفتر سے یا کورٹ کے تھرو لیجسلیشن ہونا ہے تو پھر آپ نیشنل اسمبلی کو اور پروونشل اسمبلی کو بند کرے, ان کے کوئی رول ہی نہیں رہا جمہوریت میں اور اس ریاست کے چلانے میں. ساتھ ساتھ آپ یہ پریسیڈنٹ کو دیکھیں, اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ ویئر ڈو یو اسٹینڈ آن اوپن بیلٹ اینڈ کلوز بائی, یہ پریسیڈنٹ دیکھیں. اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے تو ہر الیکشن سے پہلے نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو گیا, کوئی نیشنل اسمبلی نہیں ہے, تو پھر پریزیڈنٹ آرڈیننس نکالے گا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ بھی اوپن جنرل الیکشن کا ووٹنگ ہوگا, فیس بک پولنگ کے مطابق آپ اپنا فیس بک پیج پہ جا کے ووٹ ڈالیں گے, اور ہم بھی بے بس ایسے دیکھیں گے کہ ہم کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے اسلام ہاؤس میں نہیں. یہ بہت ہی خطرناک پریسیڈنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا یہ سٹیپ بہت غیر ذمہ دارانہ سٹیپ ہے, اور میں امید رکھتا ہوں کہ سارے جو حکومت کے سہولت کار ہے ان کو بھی یہ سمجھ آنا چاہیے کہ اس قسم کا پریسیڈنٹ سیٹ کر کے جو خطرناک راہ پہ ہم چل رہے ہیں وہ بالکل ایک غلط میسیج اور غلط پیغام ملک کے اندر اور ملک کے باہر جائے گا. اب کافی امیدوں ہمارا سپریم کورٹ سے وابستہ ہے کہ وہ غیر جانبداران اور غیر سیاسی آئین اور قانون کے مطابق جو فیصلے ہیں دیے جائیں گے, اور پھر انشاءاللہ تعالی اس کا کوئی چانس نہیں ہے کہ یہ آرڈیننس الیکشن تک رہے گا. جہاں تک سینٹ الیکشنز کی بات ہے, ہم نے obviously فیصلہ کیا تھا کہ ہم ان کے مقابلہ کریں گے. میں آپ سب کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران پارلیمان صوبائی اسمبلی اور ممبران نیشنل اسمبلی, ہمارے لیے سیکرٹ بیلٹ تو سب کے لیے اپنا ضمیر کے مطابق ووٹ ڈالنا زیادہ آسان ہے سیاسی سطح پہ, مگر حکومت کے طرف سے اپنے اتحادیوں پہ اور اپنے ممبران کے خلاف بلیک میل کرنے کے لیے بھی اعتماد ہوتا ہے. تو obviously the حکومت اینڈ ایوری بڈی ہو از کنسرنڈ کہ ان کا اپنے ممبرس کے نیشنل اسمبلی ممبرس پہ, پروونشل اسمبلی ممبرس پہ they don't have the confidence, they're under this false impression کہ اگر ہم اوپن بیلٹ سے الیکشن کروائیں گے تو شاید
وہ اپنے ممبرز اپنے سینیٹرز منتخب کرنے کے لیے زیادہ آسانی ہوگا. میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کے ممبران آپ کے خلاف اوپن ووٹ دینے کو تیار ہے. ہم انشاءاللہ تعالی اوپن ووٹ میں صحیح زیادہ مشکل ہوگا مگر آپ کو اوپن ووٹ میں بھی مقابلہ کرنے کو تیار ہے. اور انشاءاللہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آپ کو اوپن ووٹ میں بھی ٹف ٹائم دیں گے. لیکن اگر آپ کے لیے یہ ایکسیپشن دیا جاتا ہے, اگر آپ کے لیے پھر سے یہ ایکسیپشن ایک جماعت اور ایک آدمی کے ایگو اور انا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے پاکستان کی آئین کو پامال کیا جاتا ہے, تو یہ صاف ایک پیغام دیا جائے کہ پاکستان کی جمہوری قوتوں کو, سارے اداروں کی طرف ایک پیغام دیا جائے گا کہ آپ جو بات کرتے ہو کہ سسٹم کے اندر رہ کے سسٹم کا مقابلہ کرے, سسٹم کے اندر رہ کے جمہوریت کی بات کرے یا جمہوریت کے لیے جدوجہد کرے, وہ سسٹم کے اندر رہنے کا جو کیس ہے وہ تھوڑا کمزور پڑ جائے گا. اور ہم سوچنے پہ جہاں آپ ہر چیز آپ بولنے کے حق بھی لیں گے ہم سے نیشنل اسمبلی میں, قائد حزب اختلاف کو بھی بولنے کا حق آپ ان سے چھینیں گے نیشنل اسمبلی میں, آپ ہمیں ڈیبیٹ کرنے کے اہم ایشوز پہ اجازت نہیں دیں گے. اگر آپ ہمارا ووٹ کا حق اور وہ بھی اس طریقے سے چھینیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ساری جماعتوں کی طرف سے ایک سیریس جو ہے ریاکشن آئے گا. انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اس آرڈیننس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں. ہم سندھ حکومت کے تھرو اور میاں سینیٹر سابق چیئرمین رضا ربانی کے تھرو ریفرنس کا جو سلسلہ چل رہا ہے سپریم کورٹ میں, اس پہ ہم اپنا پوائنٹ عدالت کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور کل ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جو حیدرآباد میں جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالی حیدرآباد میں دم مست قلندر ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوکل پارٹی ہے کافی زور و شور سے اپنے محنت جاری ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس صوبے کے عوام کے جو رائے ہے اس پہ اور جمہوریت پہ وہ کل آپ کے سامنے پورے پاکستان کو ضرور نظر آئے گا. یہ ہمارا انشاءاللہ تعالی تیاری ہے ہمارا مہنگائی مارچ کے لیے جو 26 مارچ پہ انشاءاللہ تعالی ہمارا احتجاجی سلسلہ کا جو آغاز ہوگا. اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جس طریقے سے چاہے وہ MRD کی موومنٹ ہو چاہے وہ ARD کی موومنٹ ہو, سندھ کے عوام نے بھرپور طریقے سے ان موومنٹس میں اور جمہوریت کے حمایت کے لیے محنت کیا ہے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ مارچ 26 کا بھی مہنگائی مارچ میں یہاں کے عوام اپنا نظریات کے لیے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے. اور اس ماحول میں جہاں تاریخی بے روزگاری ہے, تاریخی غربت ہے اور تاریخی مہنگائی ہے, انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کے ان مسائل سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ابھی ہمارا بالکل ہمارا میٹنگ ہوا. ہمارا پورا جو اوور آل سچویشن ہے اس پہ بھی تبصرہ ہوا. ہم نے جو یہ آرڈیننس کی کوشش ہے اور یہ دھاندلی کا کوشش جو سینٹ الیکشنز میں یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا بھی ہم نے مزاحمت کیا. اپنا مہنگائی مارچ کی موبلائزیشن کے لیے جو ہر ڈسٹرکٹ میں سارے جماعتوں مل کر آواز اٹھانے اور احتجاج کرنے کا سلسلہ جو اس مہینہ میں ہوگا اس پہ ہم نے زور دیا. جہاں تک نیب ہے ان کا
کوشش تو کب سے چل رہا ہے اور وہ اپنے کوشش بالکل شاید جاری بھی ہے. ہم نیب سے نہ آج ڈرے نہ کل ڈرے ہیں اور ہم ان کا ہر ہتھ کنڈہ کا مقابلہ کرنے جانتے ہیں. میں پہلے بھی آپ کے سامنے بیٹھ کے کہا, میں نے اسی روم میں شاید پریس کانفرنس کیا ہے کہ اگر ان میں ہمت ہے تو گرفتار کرے. ابھی تک تو ہمت نہیں رہا ہے, دیکھتے ہیں آگے جا کے کیسے ہوتا ہے. اور جہاں تک مریم شریف صاحبہ ہے, ہم نے پہلے بھی اس میں مزاحمت کیا ہے کہ سیاسی طریقہ کار جو ہر پاکستانی جانتا ہے کہ نیب اگر ایکشن میں آتا ہے تو اپوزیشن کے لیے ایکشن میں آتا ہے, اور اگر نیب یہ سلسلہ جاری رکھے گا تو ہم بھی اپنا کوشش میں لگے ہوئے ہیں, اور مارچ 26 تک تو ہم ویسے ہی ان کے طرف آ رہے ہیں. تو اگر وہ ہمیں اس سلسلے میں بلانا بھی چاہتے ہیں, ہمارا کوئی مسئلہ نہیں. میں 100% اگری کرتا ہوں. اگر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ فوج کو سیاست میں نہیں گھسیٹا جانا چاہیے, تو میرا تو یہ مقصد ہے, یہ تو میرا پارٹی کا بنیادی اصول ہے کہ فوج کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے سیاست میں. تو اس میں کیا کانٹرڈکشن ہو سکتا ہے؟ دیکھو میں اعتراض تو اسی پہ میں اعتراض کرتا. فرسٹ آف آل آپ کہتے ہو کہ ایم پی ایز بکتے ہیں. آپ ایسے ہر ایم پی اے کے لیے اور ہر ایم این اے کے لیے بالکل نہیں کہہ سکتے. میں مانتا ہوں کچھ گندے اندھے ہوں گے جنہوں نے ماضی میں اپنے ووٹ غلط طریقے سے دیے ہوں گے, لیکن زیادہ تر لوگ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیتے ہیں. اور جب ایسے صورتحال ہے, آپ بجٹ کا ووٹ جو ہے چلے آپ کو پارٹی لائن کو فالو کرنا پڑتا ہے, نو کانفیڈنس ووٹ پہ آپ کو پارٹی کا لائن فالو کرنا ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اوپن بیلٹ ہو یا اوپن بیلٹ نہ ہو, کوئی پابندی نہیں ہے ایم پی ایز پہ اور ایم این ایز پہ کہ وہ اپنا ووٹ اپنی مرضی کے مطابق نہ دے. تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ اختیار رہے ممبران کے ساتھ کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا سیکرٹ بیلٹ کا حق جو ہر شہری کا آئینی حق ہے, اور یہ آئینی حق پہ اگر سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی ریورسل ہوتا ہے تو یہ گرے بیسک ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے مطابق جیسے فیصلے کیے جاتے ویسے ہوگا. اتنا سنگین حملہ جمہوریت پہ ہوگا. جہاں تک طریقہ کار کیا ہونا چاہیے سینٹ الیکشنز میں, کیا ہم اس طریقہ کار میں کوئی بہتری لے آ سکتے ہیں جس سے ہم جو خرید و فروخت ہوتا ہے اس کو روک سکتے ہیں, اس پہ ضرور بات ہونا چاہیے. اس پہ ضرور قانون سازی اور آئین میں اگر تبدیل لانا چاہیے تو آئین میں تبدیل لے آنا چاہیے. اس کے لیے پی ڈی ایم میں ہر جماعت نے کہا ہے ہم اس آئین اور اس قانون سازی کرنے کے لیے الیکشنز میں ریفارم پیکج لے آنے کے لیے تیار ہے, مگر یہ نہیں چاہتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز ہو. یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم مل بیٹھ کے لیجسلیشن کریں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈکٹیٹ کرے اپنے الیکشنز میں جو اپنے ممبرز اور اپنا ایم این ایز اور ایم پی ایز جو اپنے مرضی کے ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ ان کے یہ اجازت نہیں دینا چاہتے ہیں. اور ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ ہو جاتا ہے, اگر یہ آئین کے مطابق قانون کے مطابق جمہوریت
जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक और इस मुल्क का प्रेसिडेंट के मुताबिक वैसे ही इलेक्शंस चलते हैं तो पूरी दुनिया को नज़र आएगा कि जो मेजॉरिटी ये क्लेम करते हैं वो मेजॉरिटी उनके पास नहीं है। तो शायद इस हकीकत को छुपाने के लिए ये हुकूमत और उनके सहूलतकार इस कोशिश में लगे हुए हैं, मगर मैं समझता हूँ कि इनको भी समझ नहीं आ रहा है कि इस किस्म का हथकंडा एक आदमी के लिए एक इलेक्शन से पहले ऐसे करने का क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, उनको ये भी अंदाज़ा नहीं है। एंड अगर खुदा ना खास्ता ऐसा चीज़ होगा, आप देखेंगे, आप सब देखेंगे कि ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। अमीर सोमरो आप कामयाब नजर आए हैं, खास तौर पे जो मौलाना का ऐलान था कि हम पिंडी की तरफ भी जाएंगे, इस्लामाबाद की तरफ भी जाएंगे, तो आपने कहा कि हम इस्लामाबाद जाएंगे, तो मौलाना साहब भी इस्लामाबाद ही आ रहे हैं। तो इस वक्त आपकी असल लड़ाई किसके साथ है? कठपुतलियों के पीछे जहाँ तक चाहे हम इस्लामाबाद पे जाएं या पिंडी पे जाएं या जो उस पे, तो मेरा पूरा PDM का फैसले हैं और मौलाना साहब ने कभी कोई हतमी डेस्टिनेशन ऐलान नहीं किया। बिल्कुल इस पे गौर किया गया था, डिबेट किया गया था कि क्या हमें इस्लामाबाद जाना चाहिए, पिंडी जाना चाहिए, और PDM का जो मुकम्मल फ़ैसला था जो हतमी फ़ैसला था वो आपके सामने है। और इसमें हमारा जो जिद्दोजहद है, जो हमारा कोशिश है, वो चाहे इस्लामाबाद में हो या पिंडी में हो, मेरा ख़्याल में उसका कम असर होगा। इसलिए जब ये लॉन्ग मार्च शुरू हो जाएगा तो पिंडी पहुंचने से बहुत ही पहले हमारा तादाद और हमारा क़ुव्वत और ताकत सबको नज़र आएगा। संजय जहाँ तक अपारे वाले हैं, हम चाहते हैं कि ना सिर्फ सेनेट इलेक्शन मगर उनका कोई सियासी रोल ना हो। अगर उनका कोई सियासी विंग है वो फिलफोर बंद किया जाए। और हमारा ये मुतालबा है कि हमारा इस्टेब्लिशमेंट ना इलेक्शंस में ना सियासत में हिस्सा डाले। अगर सेनेट इलेक्शंस हो जाते हैं और सेनेट इलेक्शंस में ये वाज़ेह होते हैं कि PTI as a party contested these elections on their own and उनको दूसरे तरफ से कोई मदद नहीं मिला है, तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए जीत होगा, ये पूरा निज़ाम के लिए जीत होगा। और मैं इसको ना सिर्फ वेलकम करूँगा, ये तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर खुदा ना खास्ता इदारे इस इलेक्शन में भी मुतनाज़े हो तो ना सिर्फ उन इदारे के लिए मगर पूरे पाकिस्तान के लिए ये एक मुतनाज़ा कदम होगा और उसका गलत कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम 2018 से और माजी सेनेट के इलेक्शन से काफ़ी कुछ सीख चुके हैं और ऐसा कोई गलती नहीं किया जाएगा। अरबाब जांडियो आज बड़ा शरीफों के पीछे बैठा हुआ। हम समझते हैं कि जहाँ तक इमरान ख़ान की ये हुकूमत है,
ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आज तक चल रहा है कि उसको इस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट है। हम समझते हैं कि पीटीआई के पास ऑर्गेनिक मेजॉरिटी नेशनल असेंबली में नहीं है और ज़बरदस्ती उनके ना सिर्फ इत्तेहादी मगर नाराज़ रहनुमा कभी कोई नैब के थ्रू या कभी कोई दूसरे हथकंडे के थ्रू जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे को मजबूर करके और जमहूरियत को अंडरमाइन करके इस कठपुतली को हम सब पे मुसल्लत किया गया है, जिसके नतीजे में जो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी पे कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं वो आपके सामने हैं। जो पाकिस्तान की मीशत पे तारीख़ में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई चल रहा है, वो इसी गलती की वजह से हुआ है। जहां हमारा उम्मीद था कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में इस किस्म का धांधली नहीं किया जाएगा, वेल अनफॉर्चुनेटली जो कुछ हुआ वो सब आप सब के सामने है। लेकिन हम बिलीव करते हैं कि हमें बार बार जो है, इसलिए हम सियासतदान हैं, हमें सियासी लड़ाई सियासी फोरम्स पे लड़ना है। तो मेरे लिए सियासी लड़ाई लड़ने के लिए जो मैदान मौजूद थे, एक जनरल इलेक्शन या बाई इलेक्शन या इस किस्म का इलेक्शन होता है, दूसरा जो पार्लिमानी इलेक्शंस होते हैं या तीसरा एहतजाज, हम सारे फोरम्स में यकीन रखते हैं कि हमें लड़ना चाहिए। जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट का रोल पाकिस्तान की सियासत में या रियासत में एसेट्रा, वो तो हमारा तारीख़ का हिस्सा है, हमारा एक तारीख़ और आज का हकीकत है। लेकिन हमने अपना जिद्दोजहद जारी रखना है और हम हर फोरम पे इस हकीकत से और इस रियलिटी से मुकाबला करते रहेंगे जब तक इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब ना हो। हम समझते हैं कि हम ज़रूर कामयाब होंगे, इसलिए ये ना सिर्फ मुल्क का मुफाद में है कि हम अवाम पे एतमाद करें, इस मुल्क के अवाम पे एतमाद करें कि वो अपने मुस्तकबिल के फ़ैसला करे, वो ख़ुद अपने हुक्मरान के फ़ैसला करे। और यही अगर तरीक़ाकार अपनाया जाएगा तो फिर ना सिर्फ हम पाकिस्तान की मीशत को चला सकेंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान की वक़ार को पूरी दुनिया में बुलंद कर सकेंगे, लेकिन ये सारे इदारे जो मुतनाज़े हो रहे हैं वो भी इतना मुतनाज़ा नहीं होंगे। इक़्तिदार आप आपकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम ये मतलब अखज़ करें कि हालात कोई भी हो, ओपन बैलेट, सीक्रेट बैलेट, शो ऑफ हैंड, कुछ भी हो, पीपल्स पार्टी हर हाल में सेनेट के इलेक्शन में जाती है। हम हर माल में मुकाबला करेंगे, हम हर हाल में इनको एक्सपोज करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता एक बार फिर इलेक्शंस के में इतने फ्लॉज हो, हर इदारा हर हथकंडा इस्तेमाल किया जाए कि ऐन वक्त में इलेक्शन से पहले आप रूल्स भी चेंज करें एक पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, तो मैं समझता हूं कि हमारा केस में, हमारा बयानिया में जो हम मुल्क के अवाम के सामने रख रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, इदारे अपने अपने काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसमें लगे हुए हैं कि इमरान ख़ान को हमें बचाना है, कोई उस पर तवज्जो नहीं दे रहा है कि अवाम को कौन बचाएगा। हम समझते हैं कि अगर इस साजिश में वो कामयाब होते हैं, बॉल टैंपरिंग, कल के इलेक्शन की सेनेट इलेक्शंस की रूल्स सेनेट इलेक्शन से एक हफ़्ता पहले चेंज करते हैं, तो हमारा बयानिया में और मजबूती आएगा, हमारा पाकिस्तान के अवाम को ये नज़र आएगा कि इनके लिए तो हर कानून चेंज करने को तैयार है। अगर पब्लिक भी हो, क्लोज भी हो, हम अपना मैदान नहीं छोड़ेंगे, हम फिर भी उनका मुकाबला करेंगे। और मैं उनको वाज़े कर दे कि फिर से गिन लो आपके मेंबर्स में जी ज़्यादा कंफर्टेबल लोग होंगे कि वो सीक्रेट बैलेट पे वोट दे, मगर इंशाअल्लाह ताला हम आपको ओपन वोट्स भी दिखाएंगे। थैंक यू।